السلام علیکم، میں سدرا محسن سعدیہ عابد کی بہترین ناول قفس کے پنچھی کی 14ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اپنے گھر جانا چاہتی ہو؟ اس کی خاموشی پر اندازہ لگایا تھا اور ماتھا سہلانے لگا تھا کہ نیند سے برا حال ہو رہا تھا اور سر تھا کہ شدید تکلیف میں تھا۔ گھر نہیں زید، آج میری بیسٹ فرینڈ ایشل کی شادی ہے۔ آنی کی وجہ سے جانا تو نہیں چاہتی، لیکن وہ میری شادی میں خرابی صحت کے باوجود شریک ہوئی تھی۔ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کی خوشی میں شریک ہوں۔ آپ کہیں تو میں صرف ہو کر آ جاتی ہوں۔ وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ اس کے ماتھے سے اس کا ہاتھ ہٹاتی نرمی سے اس کا سر دبانے لگی تھی۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آپ نہیں چاہتے تو میں نہیں چاہتی۔ اس کے چہرے پر در آنے والی سرخی سے خائف ہو گئی تھی اور اس کے تو سارے زخم جو کہ ابھی تازہ ہی تھے جل اٹھے تھے۔ اس نے خود کو بمشکل ضبط کرتے ہوئے اس سے کہا تھا، نہیں تم جاؤ، تمہیں جانا بھی چاہیے۔ اس کا فی الحال سامنا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے واش روم میں گھس گیا تھا۔ I am sorry زید، مجھے آپ سے ایشل کی شادی میں جانے کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ خود کو کمپوز کر کے لوٹا تھا کہ وہ اس کے سامنے آ گئی تھی۔ For God's sake محروق، ایک دفعہ کہہ دیا نا چلی جاؤ، تو بات دہرانے کا کیا مطلب؟ وہ اندر کے شور سے گھبرا کر چیخا تھا اور وہ اس کے غصے سے خائف ہوتی پلکیں جھپکنے لگی تھی تو اسے اپنی غلطی کا ادراک ہوا تھا۔ سوری محروق، میں کچھ ڈسٹرب ہوں، تم تیار ہو کر چلی جاؤ، میں ڈرائیور سے کہہ دیتا ہوں۔ لہجے میں حتی المقدور نرمی لانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، یہ میری غلطی ہے۔ آپ کل سے آنی کو لے کر پریشان ہے اور میں نے آپ کے ہاسپٹل سے آتے ہی نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ اس کے آنسو گرنے لگے تھے۔ میں اپنی خوشی سے اجازت دے رہا ہوں، تم چلی جاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں، آرام کروں گا۔ ہاسپٹل میں موم کے ساتھ ڈیڈ ہیں، تم فکر نہ کرو ہماری۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو پہنچے تھے اور بیڈ پر نیند دراز ہو کر تکیہ منہ پر رکھ لیا تھا۔ اس کی ماں نے اسے آئینہ دکھایا تھا کہ وہ خود سے بھی نظر ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اوپر سے ماں کی حالت، وہ احتساب کے عمل سے گزر رہا تھا اور احساس جاگ گیا تھا۔ اس سے تڑپ اور تکلیف بھی اسی لحاظ سے تھی۔ محروق تقریباً 15 منٹ میں تیار ہو چکی تھی اور وہ بے چینی سے اپنا احتساب کرتا کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا کہ اٹھا اور وضو کر کے نیت باندھ لی۔ ساری بے چینی اور کلفت دور ہونے لگی۔ توبہ اس نے رو رو کر گرا کر مانگی تھی اور کچھ سکون سا اس کے اندر اترتا چلا گیا تھا۔ میں خود پر، اپنے رشتوں پر بہت فخر اور مان ہے نا؟ تمہارا سارا غرور اور مان اپنے پیروں تلے رو نہ دیا تو میرا بھی نام حارث لودھی نہیں۔ اس نے کسی بھی جذبے کے تحت ایشل سے شادی کی حامی تو بھر لی تھی، مگر وہ اس رشتے کے لیے خود کو راضی نہ کر سکا تھا۔ اس کے پہلو میں بیٹھا نفرت سے سوچ رہا تھا، تمہارے سارے رشتے ایک ایک کر کے تم سے جدا نہ کر دیے، تمہاری قسمت میں آنسو نہ لکھ دیے تو میرا بھی نام حارث لودھی نہیں۔ وہ رشتہ طے ہونے کے بعد سے اس کے ساتھ کافی بدتمیزی سے پیش آ چکا تھا، اسے نظر انداز کر کے گزرتا یا اس کی توہین کر کے، اور وہ اس کے بولنے پر چپ نہیں رہتی تھی اور اس کا دو بدو جواب دینا اس کو مشتعل کرنے کے ساتھ اسے مزید اکسا گیا تھا۔ اس کی نرم اور نازک مزاجی سے واقف تھا، اس لیے اس کی بیماری دیکھ وہ شرمندگی سے محسوس کرتا، اپنے ارادوں کو خود ہی ڈگمگاتا محسوس کر رہا تھا۔ مگر ماں کی فیلنگز جاننے اور ایک نئی بات جو اس کے علم میں آئی تھی، اس کے بعد اس کے ارادے مضبوط ہو گئے تھے۔ اس نے زبردست قسم کی پلاننگ کر لی تھی جس پر وہ آج سے کچھ دیر بعد ہی عمل کرنے والا تھا۔ ٹکر توڑ جواب دینے کا شوق ہے نا؟ تمہاری زبان پر تالے نہ لگا دیے تو کہنا۔ وہ نفرت سے اسے دل ہی دل میں مخاطب کیے ہوئے تھا کہ عائزہ کو دیکھ نار سائی کا دکھ اس کے گرد لپٹنے لگا تھا۔ عائزہ اس وقت دوہری اذیت میں تھی۔ حارث کی نگاہیں اسے گھبراہٹ اور بے چینی عطا کر رہی تھی اور ایشل پر لمحہ بلمحہ ٹھہرتی خزائن رانا کی نگاہ اس کا سکون سلب کرتی اس کے دل کو ڈبو رہی تھی کہ وہ محبت کھو کر تو مطمئن تھی کہ اسے قسمت سے سمجھوتا کر لیا تھا، مگر شوہر کو پا کر بھی نہ پانے اور آدھا ادھورا کھونے کے احساس سے اس کا ذہن اور قلب سکڑ سمٹ رہے تھے۔ اس کا اطمینان رخصت ہو رہا تھا کہ یہ سمجھوتا کوئی عورت نہیں کر پاتی۔ محروق سے وہ آج ملتے ہوئے بے تکلفی اور خوش دلی نہیں دکھا سکی تھی، کیونکہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر اسے زاہد خان کا خیال گزرا تھا اور اذیت اس کے وجود میں اترتی چلی گئی تھی۔ کاش مجھے اذیت دینے والے کا محروق سے کوئی تعلق نہ ہوتا، کہ محروق کی خوشی تو مجھے اس کا برا بھی نہیں چاہنے دے گی۔ میں بہت چاہ کر بھی اس شخص کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میری بد دعا کی راہ میں محروق کی خوشیاں آ گئی ہیں۔ ایشل کی آنسو گر پڑے تھے، وہ اپنے اندر دوہری اذیت محسوس کر رہی تھی۔
زاہد خان نے اسے پریشان کیا ہوا تھا، اوپر سے حارث کا رویہ۔ اسے اپنی زندگی سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ مہرو کچھ دیر بعد واپس چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ایک عجیب سا سکون ایشل کو محسوس ہوا تھا کہ اسے محروق دوست سے زیادہ زاہد خان کی بیوی لگ رہی تھی، اس لیے وہ بھی اسے بری لگ رہی تھی۔ ایشل ابراہیم لودھی، میرے حوالے سے اگر کچھ خواب سجائے تھے کبھی تو انہیں کھرچ کر پھینک دو کہ تمہارے خوابوں کی تعبیر تمہاری نہیں، میری سوچ کے مطابق بڑی اذیتناک ہوگی۔ تمہیں وہ نہیں ملے گا جو تم نے چاہا یا چاہتی ہو، بلکہ وہ ملے گا جو میں چاہتا ہوں، جو تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ رخصتی کے بعد وہ لوگ گھر آئے تھے تو اس نے ماں سے کچھ بات کی تھی اور وہ کہیں جانے کا سن کر ہی انہونی کے خیال سے کانپ اٹھی تھی، مگر وہ انکار نہیں کر سکی تھی اور اب وہ ڈرائیونگ کرتے حارث کو متحیر سی دیکھنے لگی تھی۔ مسز ایشل حارث لودھی، یہی میرا حوالہ ہے، یہی میری پہچان۔ وہ اس کے چہرے پر سختی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ بمشکل آنسو پیتی بولی تھی، اور اس کا یہی انداز تو اسے چبھتا رہا۔ اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی ایک بنگلے کے سامنے روکی تھی۔ یہ خالی کھلی حوالے کتنی تکلیف دیتے ہیں مائی ڈیئر مسز، بہت جلد اندازہ ہو جائے گا تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر پر خون کے آنسو نہ رلا دے تو کہنا۔ وہ اس کے بازو کو آئینی گرفت میں لے کر بولا تھا۔ اس کے لہجے اور آنکھوں میں نفرت کا ایسا سمندر موزن تھا کہ ایشل کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں خوف سنسناہٹ کے ساتھ دوڑتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کی میک اپ زدہ سحر دراز آنکھوں میں خوف اور بے یقینی کی لہر دوڑی تھی جو آنسوں کے سنگ مزید بڑھنے لگی تھی۔ وہ غصہ، نفرت اور نارسائی کی آگ میں جھلس نہ رہا ہوتا تو اس کے چہرے پر نگاہ انتقاماً احساسات کے ساتھ نہیں، پیار کے ساتھ ٹھہرتی۔ وہ اس کے سجے سورے روپ سے نگاہ نہیں ہٹا سکتا تھا۔ وہ دلہن بن کر اپسراؤں کو مات دے رہی تھی۔ حارث، اس نے بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے لب کھولنے چاہے تھے کہ وہ اس کے کھلتے پنکھڑی سے سرخ انگارہ لبوں پر انگلی ٹکا گیا تھا۔ مسز، تمہارے بولنے کے دن تو گئے۔ وہ اس کے سہمے انداز سے محظوظ ہوا تھا۔ گیٹ کی دائیں جانب بنی چوکی میں سے چوکیدار نکلا تھا اور گیٹ کھول دیا تھا۔ وہ گاڑی گیراج تک لے گیا تھا۔ تمہیں یہاں دل کی رضا اور خوشی سے لایا ہوتا تو باہوں میں اٹھاتا، عزت اور پیار سے خیر مقدمی مسکراہٹ لبوں پر سجائے تمہیں اندر لے کر جاتا، مگر افسوس، صد افسوس۔ وہ ٹارچ اٹھاتا مڑا تو اسے بہتی آنکھوں سے بازو سہلاتے ہوئے دیکھ کر اسے بہت سکون ملا تھا۔ یہ حائز کے سکون کی ابتدا تھی۔ تم یہاں مجبوری کے تحت لائی گئی ہو۔ یہ گھر میں نے اپنی محبت کے لیے بنوایا تھا، اور میری محبت ایشل ابراہیم تم نہیں ہو، میری محبت آئزہ ہے۔ ہاں، وہی آئزہ جس کا نام اور نشان دنیا کو تو کیا اس کو خود بھی معلوم نہیں، مگر اس گھر کے ماتھے پہ یہی ایک نام لکھا ہے، اس گھر کے مکین کے قلب پر یہی ایک نام لکھا ہے، اس گھر کی ایک ایک چیز پر اس کی محبت کی، اس کی پسند کی چھاپ ہے۔ وہ اس کو تنکا تنکا کر کے بکھیر رہا ہے۔ اس کے چہرے پر پھیل جانے والی اذیت، آنکھوں میں لہراتی اہانت اور تڑپ، وہ سکون اور دلکشی سے مسکرایا تھا۔ تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے 3 منٹ ہے۔ میں گاڑی سے اتر کر اندر کی طرف بڑھوں گا۔ میری لابی میں قدم رکھنے سے پہلے تمہیں مجھ تک آنا ہوگا۔ 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر کی تو دروازہ تمہارے منہ پر بند کر دوں گا۔ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے بولا تھا اور گھڑی پر نظر ڈالی تھی۔ 3:11 ہو رہے تھے۔ Your time start now۔ وہ ایک نگاہ اس کے دھواں چہرے پر ڈالتا مسرور سا گنگناتا قدم آگے بڑھانے لگا تھا۔ ایشل ابراہیم، تم اپنا وقت ضائع کر رہی ہو، کہیں حسین رات کھلے آسمان تلے گزارنی نہ پڑ جائے۔ اسے دیر نہ کرو سویٹ ہارٹ۔ اسے یقین تھا کہ وہ دکھ اور حیرت کی زیادتی سے اس سیٹ پر جم گئی ہوگی، ہلی تک نہیں ہوگی۔ اسے چند قدم چل کر ہی بغیر مڑے بلند آواز میں بولا تھا کہ اس کے منجمد ہوئے احساس جاگے تھے اور بے اختیاری میں اس کا ہاتھ ڈور تک گیا تھا جو لاک تھا۔ اب وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھی تھی اور ڈرائیونگ ڈور ان لاک تھا۔ وہ گاڑی سے نیچے اتر آئی تھی۔ کافی اندھیرا تھا۔ وہ خود تو ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھتا گیا، مگر وہ اندھیرے اور انجان جگہ کے باعث ڈرتے قدم بڑھا رہی تھی۔ حارث کے رویے سے خوف زدہ ہو کر
یا رات اس تاریکی میں بسر کرنے کے خیال سے خوف زدہ تھی، جو اس کے قدم بھاری لہنگے اور بھاری بھرکم زیورات کے باوجود بڑی تیزی سے آگے بڑھے۔ اس وقت وہ سامنے نظر آتے ہیولے کو فالو کرتے لون عبور کر کے اندرونی دروازے تک پہنچی تھی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ حارث نے ایک نظر اس کے خوف سے زد پڑ جانے والے چہرے پر ڈال کر ہاتھ آگے کر کے گھڑی میں وقت دیکھا تھا۔ بڑی دیر کر دی مسز آپ نے آتے آتے، تمہیں 3 منٹ دیے اور تم یہاں 4.5 منٹ میں پہنچی ہو، اسے سنگ دلی سے کہتے ہوئے ہوا سے ہلتے جالی کے دروازے کے دونوں پٹ تھامے تھے اور وہ ڈر کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ تمہیں آج کی رات یہیں گزارنی ہوگی، یہی فی الحال دیر سے آنے اور میرے حکم کی تکمیل نہ کرنے کی سزا ہے، باقی سزا اور جزا کا فیصلہ میں صبح کروں گا۔ میں کافی تھک گیا ہوں، اب آرام کروں گا، گڈ نائٹ۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں دیکھتا اسے باہر چھوڑ کر دروازہ بند کر گیا تھا اور وہ ساکت نگاہوں سے اپنا چوڑیوں سے سجا مومی ہاتھ بڑھائے بند ہو جانے والی جالی کے دروازے سے لمحہ بلمحہ دور جاتے حارث کو دیکھ رہی تھی۔ ذلت اور حانت کا احساس قطرہ قطرہ آنکھوں سے بہنے لگا تھا، اس کے لب پھڑپڑائے تھے۔ حارث! اس نے دروازہ بھی بجایا تھا، مگر وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا اور وہ دروازہ پیٹتے رونے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر کیا ساون برسا، آسمان بھی اس کے غم پہ رو پڑا اور وہ آنسوں کے ساتھ بارش میں بھی بھیگنے لگی۔ حارث نے کمرے میں آ کر شیروانی اتاری تھی اور اے سی آن کرتے ہوئے اسے ایک بار بھی خیال نہ آیا تھا کہ رات کی تاریکی اس کا منی سی لڑکے کا کیا حال ہوگا جو بارش سے، بادلوں کی گڑگڑاہٹ سے ڈرتی ہے۔ وہ کمال بے حسی کا مظاہرہ کرتا لیٹ گیا تھا اور بارش میں بھیگتی ایشل پر کپ کپی طاری ہونے لگی تھی اور وہ سکون اور ٹھنڈک محسوس کرنے لگا تھا۔ مستقل بھیگنے کی وجہ سے ایشل کے دانت بجنے لگے تھے، بادلوں کی گرج پر دل خوف سے سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا تھا اور اس نے خوف سے لرزتے ہوئے آنکھیں سختی سے میچ لی تھیں۔ کوئی پہرے دار بٹھایا گیا ہے نصیب پر، میری محنتوں کا ضیاع ہوا تو یہ شک ہوا، کوئی پہرے دار بٹھایا گیا ہے نصیب پر۔ ایشل! حارث سے کئی ماہ بعد ایک بھرپور نیند لی تھی، وگرنہ نارسائی کے کرب اور انتقام لینے کی چاہ نے اس کی نیندیں اور سکون سلب کر لیا تھا۔ اسے فریش ہو کر اپنے لیے چائے بنائی تھی اور وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے سکڑی سمٹی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اسے گھونٹ بڑھتے ہوئے اسے آواز دی تھی، ایشل! عالم مدہوشی میں اسے لگا تھا کہ اسے کوئی پکار رہا ہے، مگر وہ بہت چاہ کر بھی گھٹنوں پر رکھا سر اٹھا نہیں پا رہی تھی کہ رات کے کسی پہر وہ مستقل بھیگنا برداشت نہ کر پاتے ہوئے بخار اور غشی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اسی لیے اس کے پکارنے پر بھی اس کے وجود میں ذرا سی بھی جنبش نہ ہوئی تھی اور اسے پریشان ہونے کے بجائے سکون سے چائے کا مگ خالی کیا تھا اور تسلی سے پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کا کاندھا ہلایا تھا اور وہ ایک طرف کو لڑک گئی تھی۔ اس نے اس کا سر اونچا کیا تھا، وہ بخار میں بری طرح تپ رہی تھی اور نیم غشی کی حالت میں تھی اور لگتا تھا کہ رات کی بارش کی وجہ سے وہیں کہیں اپنے سکھ، اپنی محبت کی مانند کسی برف کی طرح جم گئی تھی۔ کچھ محبتیں برف کی طرح ہوتی ہیں جو لمحہ لمحہ پگھلتی ہیں، آنسوں کی طرح بہہ جاتی ہیں۔ حارث کے ذہن میں سوچ سی سرسرائی تھی اور اسے ناچار اسے گود میں اٹھایا تھا۔ وہ بھاری لباس کی وجہ سے ابھی تک بھیگی ہوئی تھی۔ وہ اسے کمرے میں لے کر آیا تھا اور ڈاکٹر معصومہ کو اس کی کنڈیشن بتا کر ٹریٹمنٹ پوچھا تھا اور اس ٹریٹمنٹ کا ہی اثر تھا کہ اس نے 2 گھنٹے بعد آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ گھومتے سر اور بھاری ہوتے پپوٹوں کی انگلیوں سے سلاتی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ذہن بیدار ہونے لگا تھا۔ رات کا حارث کا سلوک، اپنی اذیت سے اسے یاد آنے لگی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے کہ آہٹ پر اس نے بڑی سرعت سے آنسو صاف کیے تھے اور وہ بیڈ پر اس کے عین سامنے ٹک گیا تھا۔ ایک ہی رات میں تمہارا یہ حال ہو گیا ہے، جبکہ ابھی تو میں تمہیں بہت کچھ دکھانا بتانا چاہتا ہوں۔ میری نفرت سے آشنائی نے تمہارا یہ حال کر دیا ہے۔ میری نفرت کی شدت سے گزرو گی تو لگتا ہے مر جاؤ گی۔ وہ اس کے آنسو پور پر چنتا پھونک مار کر ہوا میں اچھالتا ہنسنے لگا تھا۔ اسے کرب کی شدت سے لب بھینچ لیے تھے، متورم چہرہ، لبریز آنکھیں، کانپتا وجود۔
لرزتے لب تمہاری بے بسی میں برداشت نہیں کر پا رہا ایشل۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بڑے دوستانہ انداز میں بات کرنے لگا۔ مگر کیا کروں جانے من، مجبور ہوں۔ اس کا ہاتھ گرم آگ ہو رہا تھا، اس لیے حارث کا ٹھنڈا لمس اسے کپ کپاہٹ عطا کرنے لگا تھا۔ تمہیں تکلیف پہنچا کر میں کافی ماہ بعد سکون کی نیند سویا ہوں، اور میرے سکون کی خاطر تمہیں تو بے سکون ہونا ہی پڑے گا۔ اسے شاباش، جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ کیا اب اتنی اذیتیں یاد رکھو گی؟ وہ اسے پچکارنے لگا تھا۔ اسے جانے دو یار، اور چلو اٹھو، لودھی ہاؤس چلنے کی تیاری کرو۔ میری ماں تمہاری شدت سے منتظر ہے، اور اپنی اور میری ماں کو اذیت سے بچانا چاہتی ہو تو گزری اذیت کی داستان تو تمہیں چھپانی ہی ہوگی۔ اس کے لہجے میں عجیب سنسناہٹ سی تھی جو عشق کے اعصاب جھنجھوڑ گئی تھی۔ ہاں، اپنوں کی اذیت سے دو چار کرنا چاہتی ہو تو یہ لو فون، ملاؤ نمبر اپنی ماں اور تائی کو بلا لو، آ کر وہ تمہاری حالت دیکھ بھی لیں اور ساتھ ہی تمہیں لے بھی جائیں گی۔ اس نے فون سیٹ اس کی طرف بڑھایا تھا جسے اس نے لرزتے ہاتھوں سے تھام کر سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ اس پر وہ مسکرا دیا تھا۔ زبردستی نہیں ہے، تم سب کو ساری حقیقت بتا سکتی ہو۔ اس کا لہجہ زہر خون تھا۔ ہاں، لیکن میں بتانا نہیں چاہتی، کیونکہ میں تمہاری طرح خود غرض نہیں ہوں حارث، کہ میں اپنی خوشیوں کے لیے اپنوں کی خوشیاں ملیاں میٹ کر دوں۔ اس کے لہجے میں گزری اذیت کی داستان تھی۔ میں لوٹی اور کچھ کہا تو بہت سے رشتے ہمارے رشتے کے ساتھ ہی ٹوٹ جائیں گے۔ تم سے کس نے کہا کہ میں تم سے رشتہ ختم کر رہا ہوں؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ رشتہ ابھی نہیں، چند سالوں میں بھی نہیں، کئی سالوں بعد ختم ہوگا، جب میرا انتقام سرد پڑ جائے گا۔ وہ اس کے سامنے اس پر قدر جھکتے ہوئے باور کراتے لہجے میں بولا تھا۔ جب میں اپنی نفرت تمام تر شدتوں کے ساتھ تمہارے اندر انڈیل دوں گا تب تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن ابھی نہیں، تم چاہو گی بھی تو نہیں۔ وہ اس کو حقارت سے دیکھتا ہوا بولا تھا اور یکدم سیدھا ہو گیا تھا۔ میں آزادی چاہتی بھی نہیں ہوں، یہ قفس مجھے قبول ہے حارث۔ تم اپنی نفرت کو آزمانا اور میں اپنے ضبط کے کمالات دیکھوں گی۔ اس نے آنسو رگڑتے ہوئے ایک عزم سے کہا تھا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ ابھی لوٹنا ہے یا اذیت برداشت کر کے اپنے ضبط کی شکست قبول کر کے لوٹنا ہے، کہ یہ تو آغاز سفر میں ہی طے ہو گیا ہے کہ میری منزل تم نہیں ہو۔ وہ اس کی بات سن کر غصے میں آیا ضرور، مگر ظاہر نہ کیا تھا۔ میں تمہیں کبھی نہ اپناتا اور نہ ہی تمہیں یہاں لے کر آتا، کہ یہ گھر تمہارے لیے نہیں ہے، تم اس گھر کے قابل ہی نہیں۔ یہ گھر میں نے اپنی محبت کے لیے اس کی پسند سے تیار کروایا تھا۔ اس کے گھر کے در و دیوار میں، دروازوں، کھڑکیوں میں، لون میں اور اس میں کھلے ہر پھول، ہر بیل میں، گھر میں لگی پینٹنگز، تمام شو پیسز میں، ڈرائنگ روم سے لے کر بیڈ روم تک میری محبت کا احساس جادواں ہے۔ اس گھر سے لے کر اس گھر کے مالک تک، گھر کی در و دیوار سے لے کر گھر کے مالک کے دل تک، تمام راستے آئزہ سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتے۔ یہ گھر تمہارے لیے کبھی مکان بھی ثابت نہیں ہوگا، کہ میں نے تمہارے پر نہیں کاٹے مگر تمہیں ایک بے بسی پنچھی کی مانند اس قفس میں لا ڈالا ہے، اور اب تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے تو تم جا سکتی ہو۔ حارث اسے چیلنجنگ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ کچھ کہنے کی چاہ میں عشل کے لب پھرپھرا کر رہ گئے تھے۔ اپنی بات جاری رکھی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ عائزہ کے لیے بنوائی اس محبت قدم میں تمہیں کبھی نہ لاتا، مگر مجبور ہو گیا کہ تمہاری شاندار پذیرائی تو عزت افزائی تو تنہائی میں ہی ممکن تھی، کہ لودھی ہاؤس میں یہ شاندار سلوک تمہارے ساتھ چاہ کر بھی نہیں کر سکتا تھا، کہ وہاں تمہاری ہی نہیں میری ماں بھی تکلیف پر تڑپ اٹھتی ہے، اور میں صرف تمہیں تکلیف دینا چاہتا ہوں، اور اب یہ تمہارا ضبط اور ظرف ہے کہ تم اپنوں کو دکھ دیتی ہو یا سکھ، ان کے سامنے خوشی کے ڈرامے کرتی ہو یا دکھ کا پرچار۔ تم دونوں میں سے کوئی راہ بھی چنو، کوئی اعتراض نہیں کروں گا، مگر اتنا یاد رکھنا کہ اس گھر میں تمہارا کچھ نہیں ہے۔ تمہیں یہاں اپنا من مار کے بھی دھتکار ہی ملے گی، اور اس سارے ڈرامے کا اختتام ہوگا طلاق پر ہی، یہ بھی یاد رکھنا۔
وہ سن سی بیٹھی اس کی نفرت کے وار بے یقینی سے سہ رہی تھی کہ تڑپ اٹھی تھی۔ حارث اس کے لبوں سے سراتا ہوا نکلا تھا۔ نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے، گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے سیاد کی ہے۔ کیا سوچا تم نے کہ میری محبت کو مجھ سے دور کر کے تم مجھے پالو گی؟ مگر تم تو میری ہو کر بھی میری نہیں ہو سکتی۔ اپنی محبت کے لیے تم نے مجھ سے میری محبت چھین لی، عائزہ اور مجھے الگ کر دیا۔ اب کہو ایسا لگتا ہے اپنی محبت سے بچھڑ کر جینا؟ اس کے زخم آنکھوں میں جھانکتا کہہ رہا تھا۔ وہ دھک سے رہ گئی تھی اور بے یقینی سے اس بے رحم شخص کو دیکھ رہی تھی جس سے اس نے شدید محبت کی تھی، مگر وہ اپنی محبت کو کب کا اپنے اندر ہی دفن کر چکی تھی۔ شدہ محبت کی بو کس طرح پا گیا تھا؟ یہ سوال اس کی آنکھوں میں در آیا تھا۔ یہی سوچ رہی ہو نا کہ جو بات تم نے چھپائی اس تک میری رسائی کیسے ہوئی؟ وہ ذو معنی لہجے میں بولا تھا اور وہ پہلی فرصت میں اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ اور اسی کے ساتھ سعدیہ عابد کے بہترین ناول قفس کے پنچھی کی 14ویں قسط اختتام پذیر ہوتی ہے۔ میں سدرا محسن 15ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔